السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور سی حالت سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت و طاقت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا۔ وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے آیت نمبر 54 یعنی 54 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ الروم کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے تدریجی اور مرحلہ وار حالات کو بیان کیا ہے۔ جو مرحلے اور جو تدریجی حالات انسان کے اختیار سے بالکل باہر ہیں، یہ وہ حالات ہیں جس میں انسان بالکل مجبور ہوتا ہے، اپنے اختیار سے ان حالتوں کی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اور یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو پیدا کرتا ہے تو پیدا ہونے کی حالت میں وہ انسان انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ہٹا کٹا پیدا نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے جاندار کے اندر تھوڑی طاقت قوت بھی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جس کے بچے پیدا ہوتے ہی ہلنے لگتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ چلنا بھاگنا تو بہت دور کی بات ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے۔ بیٹھنے کا مرحلہ سال بھر کے بعد ہوتا ہے، چلنے کا مرحلہ 1.5 سال کے بعد ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی بھی انسان اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہر آدمی اس مرحلے میں بالکل مجبور ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وقت گزرتے حالات اور وقت کے ساتھ وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو بالکل نوجوانی کے عالم میں آ جاتا ہے۔ اس وقت اس کے اندر جسمانی طاقت بھی بالکل جوبن اور جوانی پہ ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کے قوائے عقلیہ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ہر چیز بالکل اپنے افان پہ ہوتا ہے۔ انسان بالکل نوجوان ہوتا ہے اور یہ حالات سب کے ساتھ آنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ سب گزر گئے۔ جب یہ جوانی کے حالات گزر جاتے ہیں تو جوانی کے حالات گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے پھر انسان ڈاؤن فال میں جاتا ہے، اس کے اوپر انحطاط کا دور آتا ہے۔ دھیرے دھیرے عمر میں ڈھلان شروع ہوتی ہے، جس کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے انسان دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے تو جسمانی جو قوت ہوتی ہے اپنا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے۔ دھیرے دھیرے جسم کمزور ہونے لگتا ہے، آنکھیں کمزور ہونے لگتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں اور عوارض اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ بالکل بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ جو مرحلہ وار تدریج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا، دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزور سی حالت میں پیدا کیا، بالکل کمزور تھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسا ہے؟ بالکل کمزور ہوتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کمزوری کے بعد اللہ پھر تم کو طاقتور بناتا ہے۔ بالکل انسان نوجوان ہو جاتا ہے، طاقت و قوت ہوتی ہے، جسم سے طاقت اور خوبصورتی چھلکتی رہتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے انسان ڈاؤن فال میں جاتا ہے تو بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مراحل ہیں جس میں انسان کو کچھ اختیار نہیں، ہر آدمی کو ایسے مرحلے سے گزرنا ہے۔ سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا، کیا فرمایا؟ اس لیے اس قرآن کریم کو زبردست قسم کی بلاغت مانا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کو اللہ نے بالکل باریکی کے ساتھ کھول کر کے بیان کیا ہے۔ غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو مرحلے بھی بتلائے گئے آپ کو، انسان کے مرحلے، پہلے پیدا ہوتا ہے تو کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ جو ہے
نوجوان ہوتا ہے، نوجوان ہونے کے بعد پھر ڈاؤن فال ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے. یہ جو مراحل اور جو تدریجی حالات ہیں یہ طبعی تقاضے کے مطابق ہے، ہر انسان کو اس میں ہونا، اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں. لیکن اس میں بھی کچھ ایسے امور ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو یا ہر انسان کو ایک خاص صفت سے نوازتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے تو اس کی پیدائش بڑی کمزور ہوتی ہے، وہ کمزور ہی ہوتا ہے، وہ اس کے جسم کے اعضاء، اس کے نشو و نما کی جو رفتار ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل گڈھا بنا دیتا ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل لمبے چوڑے ہوتے ہیں. کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا طاقت و قوت سے نوازتا ہے، کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی ذہین و فطین بنا دیتا ہے، اس کو ذہانت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی اس روئے زمین پر آتے ہیں اللہ کے حکم سے جو جوانی اور بڑھاپے کے مرحلے کو دیکھ بھی نہیں پاتے، بچپنے میں اللہ تعالیٰ ان کو فوت کر دیتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو اتنی لمبی زندگی لے کر کے آتے ہیں کہ بستر مرگ پر ایک لمبے عرصے تک ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں لیکن موت جلدی نہیں آتی ہے. کب تک؟ جب تک کہ اللہ اس کو چاہتا نہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا لمبی عمر دیتا ہے اور اس لمبی عمر میں بھی وہ صحت و عافیت کے ساتھ رہتے ہیں، بالکل تندرست رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، ثم جعل من بعد قوة ضعف وشیبہ، اور پھر اس قوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کمزور اور بوڑھا بنایا. یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو جس طرح سے چاہے پیدا کرتا ہے. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں. اللہ نے آگے فرمایا وہو العلیم القدیر، وہ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مشرکین مکہ کو یہ بتلایا کہ جو تمہارے اللہ کے مقابلے میں جو تم نے 360 بتوں کو لگا کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ کے مقابلے میں تم نے فلاں فلاں بت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مد مقابل بنایا ہوا ہے، ان میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. جہاں مشرکین مکہ کو یہ بات کہی گئی ہے وہیں بعد کے زمانوں کے مشرکین کے لیے بھی اور آج کے ڈیٹ میں جو مسلمانوں میں سو کالڈ مسلمان ہے جو شرک و کفر میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنی بگڑی بنانے کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے فلاں فلاں بابا کے درگاہ پر جاتے ہیں، ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، ان کے آستانوں پر جاتے ہیں اور جا کر کے ان سے مانگتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ جو مرحلہ بتلایا گیا ہے ایک انسان کے لیے، اس مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پیدا کرتا ہے، سب کی ایک سی حالت ہے، سب بچپنا میں پیدا ہوتے ہیں، بچے کی حالت میں، کمزور حالت میں پیدا ہوتے ہیں، پھر وہاں سے وہ نوجوان ہوتے ہیں، ان کے اندر مضبوطی آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے ڈاؤن فال میں جا کر کے بوڑھا ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے مر جاتا ہے. کچھ لوگ بڑھاپے اور نوجوانی کے حالات کو دیکھ بھی نہیں پاتے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ کی اس قدرت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ کی عبادت میں اسی طرح سے اللہ کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں. ہر انسان کو اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی حقیقت اور حیثیت کو بھی جاننا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.